جس بیٹے کے سر پر ماں تھوڑا سا بوجھ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے پر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن خدا کی قسم کوئی ماں اپنے ماننے والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو قبر میں دفن مت کرنا، اس پر مٹی نہ ڈالنا۔ ماں منع نہیں کرتی، جانتی ہے، نہ قبرستان جاتی ہے، نہ اس کی قبر کے اندر جاتی ہے، نہ منو مٹی ڈالنے سے روکتی ہے۔ وہ ماں جو تڑپتی تھی اپنے بچے کے لیے، بے چین ہوتی تھی اپنے بچے کے لیے، جو اپنی اطاعت کے بارے میں کہا کرتی تھی، جو اپنے بچے کے لیے بے پناہ قربانی دی تھی، وہ ماں قبر میں نہیں جاتی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی اطاعت اور محبت اتنی زیادہ اور اتنا خیال جس کا کرنا چاہیے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ قبر میں نہیں آتی اور وہ نہ قبر کے اندر مدد کے لیے پہنچتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کون آئے گا؟ تو جواب ملتا ہے جہاں ماں کی ممتا ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی محبت کام آتی دکھائی دیتی ہے۔ قبر میں ماں نہیں پہنچے گی، لیکن مصطفیٰ اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب سرکار کی یہ حدیث سنو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں میں، سارے انسانوں میں، کوئی مجھ سے زیادہ میری امت سے محبت کرنے والا، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ جتنا میں اپنی امت سے محبت کرتا ہوں، ماں بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی، باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ امت جو تباہ ہو رہی ہے، آج یہ امت جو برباد ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس نے سب کی تو مانی، نہ اللہ کی مانی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ جب اللہ کی اطاعت ہم نے چھوڑ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہم نے چھوڑ دی، تو آج نتیجہ یہ ہوا کہ عزت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، وقار ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، سرخ روئی ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے کیا عطا فرماتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ سارے اوراق الٹ کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اللہ نے اسے عزت بھی عطا فرمائی، اسے کامیابی بھی عطا فرمائی، اسے سرخ روئی بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! آج کے بے داڑھی مسلمانوں سے کہا جائے داڑھی رکھو تو مسلمان کہتا ہے میری خوبصورتی میں فرق پڑ جائے گا، پرسنالٹی مانگ پڑ جائے گی، لوگ مجھے بوڑھا تصور کریں گے۔ اللہ اللہ! آپ ذرا سوچو، کیا آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی؟ کیا بڑھاپے کی دہلیز پر آپ نہیں پہنچو گے؟ کیا آپ کی خوبصورتی مانگ نہیں پڑ جائے گی؟ کیا دنیا میں کسی ایسے چہرے والے کے بارے میں آپ جانتے ہو جس چہرے کی مثال دنیا دیتی ہو کہ اس کا چہرہ اس جیسا ہے؟ لیکن اللہ اکبر! آسمان پہ نکلنے والے چاند کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر کسی کا چہرہ بہت خوبصورت ہے تو کہا جاتا ہے اس کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، چاند کی مثال کے ذریعے اس کی خوبصورتی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اے چاند تیری عظمتوں پر قربان، تیری خوبصورتی کی تمثیل دنیا کے کسی انسان کی خوبصورتی کو دیکھ کر پیش کی جاتی ہے، لیکن اے چاند تو نے اپنی خوبصورتی اسی میں سمجھی کہ حضور کی اطاعت کریں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی رسول اعظم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند نے اپنا سینہ چیر دیا۔ آپ ذرا سوچو، کانچ کا اگر کانچ کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو کانچ کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، چاند کے بھی دو ٹکڑے ہوئے تو چاند کی خوبصورتی ختم ہو جانی چاہیے نا، لیکن چاند کہتا ہے نہیں نہیں، میری خوبصورتی تو اسی میں ہے کہ میں مصطفیٰ کے اشارے پر لبیک کہہ دوں۔ اگر میں نے اپنا سینہ چاک نہ کیا تو منبروں پر میری تعریف نہیں ہوگی، مسجدوں میں میری تعریف نہیں ہوگی۔ آج اگر میری تعریف ہو رہی ہے تو مصطفیٰ کی بات ماننے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ چاند بدصورت نہیں، چاند خوبصورت کہلاتا ہے۔ آج بھی چاند کی خوبصورتی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں تم سوچتے ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ گے؟ آئیے اور تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلو۔ کوئی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، لمبی گاڑیاں ہیں، بنگلو ہے، اور اسی کا ایک بھائی ایک دم غریب مزدوری کرتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو رسپیکٹ نہیں دے گا کہ پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں، کسی محفل میں آ جائے تو بتائے گا نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ غریب ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنا۔ اس کا بھائی بھی آ رہا ہو، کوٹ پینٹ والا بھی آ رہا ہو تو آدمی کیا کرے گا؟
کوٹ پینٹ والے کی آؤ آئیے آئیے کیسے آپ خیریت سے ہیں، لیکن بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے کے اندر اس کا کوئی رشتہ دار یا بھائی آیا تو اسے وہ عزت نہیں دی جاتی. بولیے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیجیے. ہے نا؟ ہوتا ہے نا ایسا. غریب کو کوئی عزت نہیں دیتا، فقیر کو کوئی عزت نہیں دیتا، پیون والے کپڑے والوں کو کوئی عزت نہیں دیتا. لیکن میں حیران ہوں یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ خواجہ کے کپڑے پر تو پیون لگے ہوئے تھے، ان کا تو کوئی بنگلہ بھی نہیں تھا، لیکن بادشاہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بھیک مانگتا دکھائی دیتا ہے. یا اللہ یہ خواجہ کو عزت کیسے ملی پیون والے کپڑے کے باوجود؟ تو جواب ملے گا خواجہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ پیارے کی اطاعت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی. مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کی بات مانی جائے. علماء تشریف فرمائے ایک بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں رسول کی اطاعت کا صرف حکم ہے، اور اسی حکم کو اللہ نے فرمایا اگر میرے رسول کی مان لو تو گویا میری ہی تم نے مان لی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی. آپ رسول کی گویا نہیں، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تم کہاں عزت تلاش کر رہے ہو؟ کس کی بات ماننے میں عزت تلاش کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو گندی پکچریں دیکھ کر، آوارہ گردی کر کے، ہیرو جیسی پھٹی ہوئی جینس پہن کر اور آوارہ گردی کر کے تمہیں عزت ملے گی؟ نہیں مل سکتی. خدا کی قسم مصطفیٰ پیارے کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی اور میدان محشر میں بھی عزت ملے گی. رسول کی اطاعت کے صدقے میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے صدقے میں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو، تابعین کی زندگی کا جائزہ لو، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا وہ جہاں سن لیتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس پھر وہ کوئی چیز نہیں سوچتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں اللہ نے کامیابی اور کامرانی کی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جب طریق مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا بلکہ ہماری سوچ پر غیروں کا اتنا اثر ہو گیا کہ پیدائشی مسلمان کہتا ہے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو بیکورڈ کہلائیں گے. اسی لیے کہیں بھی کھڑے ہو کر کھا لیتا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر پی لیتا ہے پانی، کہیں بھی کسی طریقے سے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس طریقے سے، یعنی مثال کے طور پر چند سرمایہ داروں کے یہاں شادی کی دعوت ہو گئے اور وہاں بوفے سسٹم ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی کھائے گا اور بیٹھ کر کھانے کے بارے میں سوچے گا. میں بیٹھ کر کھاؤں گا تو لوگ سوچیں گے یہ پرانے زمانے کا انسان کہاں سے آ گیا. اللہ اکبر. آپ ایئرپورٹ پر ہیں، کچھ کھانا ہے کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، پینا ہے کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، اور اگر کوئی کہے بیٹھ کر کھاؤ پیو تو آپ کہیں مولانا سب دیکھ رہے ہیں. ارے آپ نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں شرماتے ہو اور ہیرو کے طریقے پر عمل کرنے میں، یہودیوں کے طریقے پر عمل کرنے میں، مجوسیوں کے طریقے پر عمل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں. لاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت کرنے والا جب ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کام نہیں آئے گا، تو ایک ہی ذات ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں جس کی رسائی ہوگی اور جو ذات کام آئے گی وہ ذات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ان کے طریقے پر عمل کرو، ان کے ارشاد پر عمل کرو، ان کے فرمان پر عمل کرو، ان کی باتوں کا ادب کرو، ان کے فرمان کو لائٹلی مت لو. فرمان سنو سیریس ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بات ختم. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بات آئے تو پھر ایک دم بالکل لاؤبالی پن کا مظاہرہ مت کرو، سنجیدہ ہو جاؤ، ایک دم سیریس ہو جاؤ. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی عزت نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس مسرت موقع پر میں آپ کو یہی عرض کروں گا، کھانے کا مقصد بھی اللہ عز و جل نے بتایا ہے، پینے کا مقصد، پانی پینے کا مقصد بھی بتایا گیا، سونے کا مقصد بھی بتایا گیا، اٹھنے کا مقصد بھی بتایا گیا، چلنے کا مقصد بھی بتایا گیا. حد تو یہ ہے کہ اوٹوں پر بازار میں بیٹھنے کا مقصد بھی حدیث میں بتایا گیا.
کہ باہر تم بازار میں بیٹھو تو کیا کرو، اس کا مقصد بھی اسلام نے بتایا، لیکن ہم نے کسی کا مقصد جانا نہیں، صرف فارمولیٹی کے طور پر سب کچھ کر رہے ہیں، مقصد کو پہچانا، مقصد کو جانا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے آپ قدم اٹھانا چاہیں گے نا، تو شیطان کے اس لیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی دنیا بھی سدھر جائے اور آپ کی آخرت بھی سدھر جائے، تو شیطان روکے گا۔ تو آپ شیطان کی مت سننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو آپ نے فوقیت دی تو انشاءاللہ العظیم دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ میرے ایک بہت اچھے دوست جو 5 وقتہ نماز کے پابند، اتنے نماز کے پابند ماشاءاللہ کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شاید ہی کبھی ان کی نماز قضا ہو۔ آج مسلمان تو وہ بھی کش وغیرہ کا معاملہ ہی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے نماز کے معاملے میں کیا ہے۔ وقت ہوتا ہے تو آدمی بھاگتا ہے ادھر ادھر کہ کہیں کوئی پکڑ کے نماز کے لیے کھڑا نہ کر دے، مسجد کے قریب ہوگا تو اور بھاگ جائے گا کہ کہیں پکڑ کے اندر نہ لے جائے۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور پھر دعویٰ کیا، حضور سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بندہ نماز کا بہت پنکچوئل تھا، بہت پنکچوئل تھا۔ اتفاق سے ایک دن فجر کی نماز کو 7-8 منٹ یا 5-7 منٹ باقی ہوں گے اور اس کی آنکھ کھلی، اور جیسے دیکھا کہ تم کانپ گیا، یا اللہ میری نماز قضا ہو جائے گی۔ تو پھر شیطان نے تھپکی دی، ابھی 7 منٹ باقی ہیں، تو اٹھے گا، استنجا کرے گا، وضو کرے گا، تب تک تو وقت چلا جائے گا، کہے کو نیند خراب کرتا ہے۔ شیطان نے تھپکی دے کر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، چونکہ حضور سے محبت کرتا تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اور وہ خیال کیا ہے؟ میں جلدی سے اٹھوں، جلدی سے وضو کر لوں، چاہے 2 فرض ہی پڑھ لوں، اگر میں 2 فرض پڑھ لوں گا تو میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ بس وہ اٹھا، اٹھ کر جلدی سے وضو کیا، 2 فرض اس نے فجر کی ادا کر لی۔ اس کا کہنا ہے نمازیں تو میں نے بہت پڑھی ہیں، لیکن اس نماز کے بعد جو مجھے سکون ملا ہے ایسا سکون مجھے کبھی نہیں ملا۔ آپ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا خیال ہے؟ خوب مزے سے چادر تان کے سو جاتے ہو، کوئی اٹھاوے نہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو۔ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور جب کوئی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔